آج ہم بات کریں گے ان ملکوں، شہروں اور جگہوں کی جہاں آخری زمانے کے واقعات عمل میں آئیں گے، یعنی جغرافی آف اینڈ ٹائمز ایونٹس۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جب دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ کب اور کیسے ہوگا یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو موجود حوالے ہیں ان کا باریک بینی سے مطالعہ کر کے ایک نقشہ ابھر آتا ہے۔ کچھ خاص مقامات جن کا ذکر بار بار کیا گیا ہے، ان میں خاص طور سے شام، عراق، ترکی، ایران، عرب، یمن، ہند، مشرق، مغرب اور ان ممالک کے کچھ خاص شہروں کا بھی بار بار ذکر آتا ہے۔ شام میں دمشق شہر اور شام میں ہی واقع ہے ایک چھوٹا سا قصبہ دابق۔ اس چھوٹے سے قصبے کی آبادی 2004 میں 4000 کے قریب تھی۔ یہ جگہ شام کے شمالی بارڈر ایریا میں واقع ہے۔ ترکی میں وادی ایماق، استنبول، قسطنطنیہ کا ذکر آتا ہے۔ ایران کے اصفہان اور اصفہان میں محلہ یہودہ کا بار بار تذکرہ ہوا ہے۔ عرب میں مدینہ منورہ سے 35 میل دور وادی بیدا اور ایک پہاڑ کا ذکر ملتا ہے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2560 کے الفاظ یوں ہیں: عراق اپنی درہم اور کفیر کو روک دے گا، شام اپنی مدی اور دینار کو روک دے گا، تم جہاں سے شروع سے چلے تھے وہیں لوٹ آؤ گے۔ اس حدیث شریف کے خاص الفاظ ہیں کفیر اور مدی۔ کفیر عراق میں ناپ تول کے پیمانے کو کہتے ہیں اور مدی شام میں ناپ تول کے پیمانے کو کہتے ہیں، یعنی آخر زمانے میں ناپ تول کا کام بند ہوگا۔ آج ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ان ملکوں میں اب افراتفری اور بد نظمی اتنی بڑھ چکی ہے کہ دونوں ملکوں کی آبادی کے جان کے لالے پڑے ہیں۔ ناپ تول بند ہونا قدرتی بات ہے اور حکومتی نظام پوری طرح درہم برہم ہے، تو دینار یعنی ان کی کرنسی کا کیا رول رہتا ہے؟ حدیث شریف کے دوسرے حصے میں آتا ہے کہ تم جہاں سے شروع سے چلے تھے وہیں لوٹ آؤ گے۔ اس کے دو معنی نظر آتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو لوگ عرب سے ان دونوں ممالک میں جا کر آباد ہوئے تھے واپس لوٹنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ مسلمان شرک و بت پرستی کی طرف واپس لوٹ جائیں گے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2561 میں دو اہم مقامات کا ذکر ہے۔ رومی ایماق یا دابق میں اتریں گے۔ دابق شام کے شمال میں واقع ہے اور ایماق ترکی کے جنوب میں ہیٹے پروونس میں واقع ہے۔ ایک چھوٹی سی وادی ہے جس کو آج کل ایمک ویلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو آخری زمانے میں رومی فوج ایماق یا دابق میں اترے گی اور مسلمانوں کی فوج سے لڑے گی اور مسلمان فتح مند ہوں گے۔ اس کے بعد شہر قسطنطنیہ کا ذکر آتا ہے۔ جو فوج ایماق یا دابق میں فتح مند ہوگی وہی فوج قسطنطنیہ پر بھی فتح حاصل کرے گی۔ اس بات سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں ترکی یا ترکی کے کچھ حصے پر رومیوں کا قبضہ ہوگا۔ رومیوں سے مراد ہے عیسائی اور یہودی۔ حدیث نمبر 2672 مسلم شریف میں ذکر ہے کہ دجال کے ساتھ اصبہان کے 70,000 یہودی سیاہ چادریں اوڑھے ہوئے ساتھ ہوں گے، اور حدیث نمبر 2564 میں کہا گیا ہے کہ دجال مسلمانوں کی اولاد میں قائم ہوگا۔ اصفہان ایران کا ایک مشہور شہر ہے۔ یہاں کی ایک مشہور آبادی جس کا نام یہودہ ہے، یہیں دجال جنم پائے گا۔ یہ بات یہاں خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ یہودیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد آج بھی ایران میں آباد ہے۔ یہاں 9000 سے زیادہ یہودی آباد ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو بظاہر بھی اور عملی طور بھی یہودی دکھتے ہیں، لیکن احادیث کی روشنی میں نظر آتا ہے کہ ایران میں اس وقت بھی لاتعداد یہودی آباد ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ یہودی اس وقت بظاہر دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہوں، لیکن اصل میں وہ یہودیت کے پیروکار ہوں۔ نظر آتا ہے کہ یہ پوشیدہ یہودی آخر زمانے میں منظم اور تربیت یافتہ ہوں گے اور ان کا ایک اہم اور فیصلہ کن رول ہوگا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2563 میں ذکر ہے کہ ملک شام میں اسلام کے دشمن جمع ہوں گے۔ یہ کام بھی لگتا ہے پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔
اگرچہ ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ دنیا اپنے انجام کے دور میں داخل ہو چکی ہے، مگر جو واقعات اور شواہد ہمارے سامنے ہیں اور اسی طرح عمل میں آ رہے ہیں جس طرح احادیث میں بتایا جا چکا ہے، تو حقیقت سے فرار بھی ممکن نظر نہیں آتا۔ یہ سب باتیں میرے ذہن میں تھیں، کئی بار آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی۔ کافی کشمکش کے بعد ہمت کر کے آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی جسارت کی ہے۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے کم علم سمجھ کر معاف کرنے کی درخواست ہے۔ آپ لوگوں کا توجہ سے سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔